کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب درود پاک پڑھا جائے گا تو کیفیت کیا ہوگی، انداز کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود نازل کیا جائے گا اللہ کی طرف سے تو اس وقت حضور کی کیفیت کیا ہوگی، ایمان والے پڑھیں گے تو اس وقت ان کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس سارے معاملے میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہر جگہ پر ہوتا رہے، ہر مقام پر ہوتا رہے، یعنی جو بھی مقامات ہیں ادب کے، تعظیم کے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام جو ہے وہ جڑا رہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام رہے، اللہ کی تعظیم بھی ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا جب نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تو لوگ تعظیم کے ساتھ ان کا ذکر کریں۔ علماء نے مزید اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ درود پاک ایک تو بذات خود بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کرے تو یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں بشرط کہ بندے کا اخلاص و دکھاوے کی نیت سے یہ عمل نہ کرے۔ برکتیں کیا ہیں درود پاک کی؟ علماء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، صحابی تشریف فرماتے عرض کہ یا رسول اللہ آج خلاف موقع آپ کے چہرے مبارکہ پہ تبسم عام انداز میں، عام معاملات میں یا عام مواقع پہ آپ اسے نہیں مسکراتے، تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ بعد روایت میں یہ فرمایا کہ جو 10 مرتبہ پڑھے گا اس پر 100 رحمتیں، اور جو 100 پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص، حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس درود کو قبولیت مل جائے تو کہا کہ وہ درود اس کے 80 سال کے گناہوں کی بخشش اور معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب ہم نے جو انتخاب کیا شب جمعہ، ماہ رمضان کی پہلی شب جمعہ ہے، ہم نے انتخاب اس لیے کیا کہ باقی دنوں میں تو درود پاک پڑھا جائے، صبح شام دن رات جب بندہ پڑھے گا قبول ہی قبول ہے، لیکن خاص طور پر شب جمعہ اور روز جمعہ ثواب میں بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ خاص بھی بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہاں بیان فرمایا گیا کہ باقی دنوں میں تو فرشتے درود تمہارا ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو جمعے کے دن درود پڑھتا ہے ہم اپنے کانوں سے اس کے درود کو سماعت کرتے ہیں، اور خود حدیث میں ہے کہ یہ جمعے کے دن یوم مشہود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن وہ زمین پہ اتارے گئے، اسی دن اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھایا، یعنی ان کا انتقال ہوا، کہا کہ اس دن درود پڑھو، اور تمہارا درود باقی دنوں میں فرشتے پہنچاتے ہیں لیکن اہل محبت کا درود جمعے کے دن میں خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حیاتی خیر لکم و ماتی خیر لکم، کہ میرا دنیا میں آنا تمہارے لیے باعث رحمت و برکت ہے اور میرا دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت و برکت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ کا دنیا سے چلے جانا کیسے برکت؟ کہا کہ میں تمہارے اعمال جب مجھ تک پہنچیں گے میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گناہوں پر استغفار کروں گا اور تمہاری نیکیوں پر تمہارے درجات کی بلندی کی دعا کروں گا۔